السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم الدرس الخامس پڑھ رہے تھے، لیسن نمبر 5۔ اس میں ہم حروف جر اور حرف استفہام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ بچوں، ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ حروف جر ان حروف کو کہتے ہیں جو کسی اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں، اسے حروف جر کہا جاتا ہے، حروف جر یا حروف جار۔ تو اس سبق میں ہم جو حروف جر پڑھیں گے وہ فی اور علی ہے، دو حروف جر ہیں۔ فی کے معنی میں ہوتا ہے میں، ان، اور علی کا مطلب ہوتا ہے پر، آن۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اس کے بعد ہم نے اس لیسن کے مشکل الفاظ کو جانا تھا، اور پھر اس لیسن میں جو عربی عبارتیں ہیں اس کا تقریباً آدھا پورشن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ عربی عبارتوں کا یہاں سے یہاں تک ہم نے سولو کر لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کا حصہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج کا۔ بچوں، پہلا سینٹنس آپ یہاں سے دیکھ لیجئے، یہ ہے، یہ سینٹنس آپ دیکھ لیجئے، یہ سینٹنس کیا ہے؟ من فی البیتی۔ سینٹنس کیا ہے بچوں؟ من فی البیتی۔ من فی البیتی کیا سینٹنس ہے؟ من فی البیتی۔ من کے معنی کون، اور فی معنی میں، اور البیت کا مطلب گھر۔ من فی البیتی، گھر میں کون ہے۔ من کے معنی کون، اور فی البیتی کا مطلب گھر میں۔ من فی البیتی، گھر میں کون ہے۔ ہو از ان دا ہاؤس، ہو از ان دا ہاؤس۔ من فی البیتی، گھر میں کون ہے، ہو از ان دا ہاؤس۔ اس کے بعد سینٹنس ہے یہاں پہ دیکھیے بچوں، الولد فی البیتی۔ کیا ہے سینٹنس؟ الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے۔ الولد لڑکا، فی البیتی گھر میں۔ الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں جو سوال پوچھا گیا من فی البیتی، گھر میں کون ہے، اس کا اپروپریٹ جواب ہونا چاہیے تھا فی البیتی ولدن، گھر میں ایک لڑکا ہے۔ فی البیتی ولدن۔ اگر یہ سوال ہوتا این الولد، لڑکا کہاں ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے تھے الولد فی البیت۔ اس کے جواب میں ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ الولد فی البیت۔ خیر، تو آپ اس سینٹنس کو سمجھ لیجئے، اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے کیا اس سینٹنس کا ترجمہ کیا کیا؟ من فی البیت، گھر میں کون ہے۔ آگے جو سینٹنس ہے الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے۔ دا بوائے از ان دا ہاؤس، دا بوائے از ان دا ہاؤس۔ اگلا سینٹنس دیکھیے بچوں، اگلا سینٹنس ہے یہ، ماذا علی المکتبی۔ ماذا علی المکتبی، ماذا کا مطلب کیا، علی المکتبی کا مطلب ٹیبل پر۔ ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے۔ واٹ از آن دا ٹیبل، واٹ از آن دا ٹیبل، واٹ از آن دا ٹیبل، ٹیبل پر کیا ہے۔ ماذا علی المکتبی۔ اس کے بعد سامنے دیکھیے، علی المکتبی، علی المکتبی کتاب، ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے، علی المکتبی، ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ اگر سوال ہوتا این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو اس کا جواب ہوتا الکتاب علی المکتبی، کتاب ٹیبل پر ہے۔ الکتاب علی المکتبی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں سوال کیا ہے؟ ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے، تو اس کے جواب میں کیا آیا ہے؟ اس کے جواب میں آیا ہے علی المکتبی، یہ آیا ہے علی المکتبی، علی المکتبی کتاب، ٹیبل پر ایک کتاب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد اگلا سینٹنس دیکھ لیجئے، ماذا فی الحقیبتی۔ ماذا فی الحقیبتی کیا ہے؟ ماذا فی الحقیبتی، یہ ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے۔ ماذا کا مطلب کیا، فی الحقیبت کا مطلب بیگ میں۔ ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے۔ واٹ از دیئر ان دا بیگ، واٹ از دیئر ان دا بیگ، بیگ میں کیا ہے۔ ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے۔ واٹ از دیئر ان دا بیگ، بیگ میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد سامنے دیکھیے سینٹنس، فی الحقیبتی قلم، فی الحقیبتی قلم، بیگ میں ایک قلم ہے۔ There is a pen in the bag. There is a pen in the bag. There is a pen in the bag. فی الحقیبت قلم، فی الحقیبت قلم، بیگ میں ایک قلم ہے۔ اس کے بعد کا سینٹنس دیکھیے بچوں، سینٹنس کیا ہے؟ سینٹنس ہے حل الاستاذ، حل الاستاذ فی الفصل، حل الاستاذ فی الفصل، کیا استاد فی الفصل کلاس میں ہے۔ حل الاستاذ فی الفصل، کیا استاد کلاس میں ہے۔ از دا ٹیچر ان دا کلاس روم، از دا ٹیچر ان دا کلاس روم، کیا استاد کلاس میں ہے۔ حل الاستاذ، کیا استاد فی الفصل کلاس روم میں ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، نعم الاستاذ فی الفصل، نعم الاستاذ فی الفصل، نعم، نعم کے معنی ہاں،
ال استاد استاد فی الفصل کلاس میں ہے. نعم الاستاد فی الفصل، ہاں استاد کلاس میں ہیں. نعم کے معنی ہاں، الاستاد کے معنی استاد، اور فی معنی میں، اور الفصل کے معنی کلاس میں. نعم الاستاد فی الفصل کیا مطلب ہوا؟ نعم ہاں الاستاد استاد فی الفصل کلاس میں ہیں، ہاں استاد کلاس میں ہیں. نعم الاستاد فی الفصل. ٹھیک ہے بچوں. یس the teacher is in the classroom. Yes the teacher is in the classroom. Yes the teacher is in the classroom. اس کے بعد کا سینٹنس دیکھیے بچوں، حل علی المکتبی کتابن. حل علی المکتبی کتابن. حل کے معنی کیا؟ علی المکتبی کا مطلب ٹیبل پر، کتابن کے معنی کتاب. حل علی المکتبی کیا ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے. حل علی المکتبی کتابن کیا ٹیبل پر ایک کتاب ہے. is there a book on the table. Is there a book on the table. Is there a book on the table. کیا ٹیبل پر کتاب ہے. حل، یہ دیکھیے حل کے معنی کیا، اعلیٰ کے معنی پر، المکتبی کا مطلب ٹیبل، علی المکتبی کا مطلب ہو گیا ٹیبل پر. حل علی المکتبی کیا ٹیبل پر، کتابن ایک کتاب ہے. Is there a book on the table. Is there a book on the table کیا ٹیبل پر کتاب ہے. آگے سینٹنس دیکھیے بچوں، لا علی المکتب حقیبۃ. لا نہیں، علی المکتبی، علی معنی پر، المکتبی معنی ٹیبل پر، علی المکتبی کا مطلب ٹیبل پر. لا علی المکتب نہیں ٹیبل پر، حقیبۃ ایک بیگ ہے. لا علی المکتب حقیبۃ نہیں ٹیبل پر ایک بیگ ہے. نو دیر از اے بیگ آن دا ٹیبل. نو دیر از اے بیگ آن دا ٹیبل نہیں ٹیبل پر ایک بیگ ہے. اگلا سینٹنس دیکھیے بچوں، حل الغرفۃ مفتوحۃ. حل الغرفۃ مفتوحۃ کیا الغرفۃ کمرہ مفتوحۃ کھلا ہے. حل الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ کے معنی کیا آتے ہیں بچوں؟ کمرہ. مفتوحۃ کا مطلب کھلا ہوا. حل الغرفۃ مفتوحۃ کیا کمرہ کھلا ہوا ہے. کیا کمرہ کھلا ہوا ہے. از دا روم اوپن. از دا روم اوپن کیا کمرہ کھلا ہوا ہے. از دا روم اوپن. اب اس کے جواب میں کیا ہے آگے دیکھیے، لا الغرفۃ مغلقۃ. لا نہیں، الغرفۃ کمرہ، الغرفۃ کمرہ، مغلقۃ بند ہے. لا الغرفۃ مغلقۃ نہیں کمرہ بند ہے. لا الغرفۃ مغلقۃ نہیں کمرہ بند ہے. نو نو دا روم از کلوزڈ. نو دا روم از کلوزڈ. ٹھیک ہے بچوں، نو دا روم از کلوزڈ نہیں کمرہ بند ہے. اب اگلا سینٹنس دیکھیے، من فی البیتی. من فی البیتی گھر میں کون ہے. من فی البیتی گھر میں کون ہے. ہو از ان دا ہاؤس. ہو از ان دا ہاؤس گھر میں کون ہے. ہو از ان دا ہاؤس گھر میں کون ہے. آگے دیکھیے، فی البیتی ولدن. فی معنی میں، البیت معنی گھر، فی البیتی کا مطلب گھر میں، ولدن ایک لڑکا ہے. فی البیت ولدن گھر میں ایک لڑکا ہے. دیر از اے بوائے ان دا ہاؤس. دیر از اے بوائے ان دا ہاؤس. دیر از اے بوائے ان دا ہاؤس. فی البیت ولدن گھر میں ایک لڑکا ہے. دیر از اے بوائے ان دا ہاؤس. تو بچوں یہ آپ نے اس سبق کا جو ٹیکسٹ تھا عربی کا وہ آپ نے پڑھا. اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا تھا پہلے ہی یہ والا پورشن، فی الغرفتی سے یہاں تک، یہ فی الحدیقت تک آپ نے پڑھ لیا تھا. ایک دفعہ آپ کو کوئک ریویژن ہم کروا دیتے ہیں، جو پڑھا وہ پورشن ہے اسے آپ دیکھ لیجئے. ایک ایک سینٹنس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے یہ پہلا سینٹنس، فی الغرفت کمرے میں، ان دا روم، علی الباب دروازے پر، آن دا ڈور، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے، دا ڈور از اوپن، الغرفت واسعۃ، الغرفت واسعۃ کمرہ چوڑا ہے، دا روم از وائڈ، الفصل مغلق کلاس بند ہے، دا کلاس روم از کلوز، فی الحدیقت باغ میں، ان دا گارڈن، فی الغرفت بنت کمرے میں ایک لڑکی ہے، دیر از اے گرل ان دا روم، علی النافذۃ ستارۃ یہ کھڑکی پر پردہ ہے، دیر از کرٹن آن دا ونڈو، دیر از کرٹن آن دا ونڈو، علی الکرسی استاد کرسی پر استاد ہیں، دیر از اے ٹیچر ان دا چیئر، دیر از اے ٹیچر ان دا چیئر، الولد فی الغرفۃ لڑکا کمرے میں ہے، دا بوائے از ان دا روم، الاستاد فی الفصل استاد کلاس میں ہے، دا ٹیچر از ان دا کلاس روم، المرأۃ فی البیت عورت گھر میں ہے، دا وومن از ان دا ہاؤس، انت فی الفصل تم کلاس میں ہو، یو آر ان دا کلاس روم، ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے، ہی از ان دا ہاؤس،
ہی فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے، شی از ان دا روم، انت فی المدرستی تم اسکول میں ہو، یو آر ان دا اسکول، انا فی الحدیقتی میں باغ میں ہوں، آئی ایم ان دا گارڈن۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ریوائز بھی ہم نے کر لیا۔ اب ہم آگے اس لیسن کا جو اگلا پورشن ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ اگلا پورشن ہے، یہ مشق اور تمرینات پر مشتمل۔ مشق کا مطلب ایکسرسائز ہے نا، تو پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ ہے گفتگو پر مشتمل۔ گفتگو یہ ہے نا بچوں، یہ پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ گفتگو۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کنورسیشن، ٹاک بھی کہتے ہیں اور کنورسیشن بھی کہتے ہیں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں المحادثہ۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ المحادثہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ گفتگو ہے، کیا بات چیت ہے، اور ان سارے سینٹنسز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سینٹنس ہے بچوں ما ہذہ، ما ہذہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، ما ہذہ یہ کیا ہے۔ آگے اس کے سامنے ایک تصویر بنی ہوئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے نا، یہ تصویر ہے، اور اس کے سامنے ایک سینٹنس لکھا ہوا، ہذہ غرفتن یہ ایک کمرہ ہے، ہذہ غرفتن یہ ایک کمرہ ہے، دس از اے روم، ہذہ غرفتن یہ ایک کمرہ ہے، دس از اے روم۔ اگلا سینٹنس دیکھیے بچوں، اگلا سینٹنس ہے حل ہذہ نافذۃ، یہ اگلا سینٹنس، یہ اگلا سینٹنس ہے یہ والا، کیا ہے؟ حل ہذہ نافذۃ، کیا یہ ایک کھڑکی ہے؟ آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے کھڑکی کی۔ حل ہذہ نافذۃ، کیا یہ کھڑکی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یس میں ہوگا، تو سامنے اس کا جواب دیا ہوا ہے نعم ہذہ نافذۃ، ہاں یہ ایک کھڑکی ہے، یس دس از اے ونڈو۔ حل ہذہ نافذۃ، از دس اے ونڈو، از دس اے ونڈو، نعم ہذہ نافذۃ، ہاں یہ کھڑکی ہے، یس دس از اے ونڈو۔ اگلا سینٹنس دیکھیے بچوں، اگلا سینٹنس ہے حل الباب مفتوح، حل الباب مفتوح، اور اس کے سامنے ایک تصویر دی ہوئی ہے آپ دیکھیے دروازے کی، ٹھیک ہے، حل الباب مفتوح، اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تو تصویر میں ہمیں دروازہ بالکل صاف کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، تو سامنے جو ہے جواب بھی ہے ہاں میں ہے، نعم الباب مفتوح، ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سوال کیا تھا؟ حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ از دا ڈور اوپن، از دا ڈور اوپن، جواب کیا ہے؟ نعم الباب مفتوح، ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، یس دا ڈور از اوپن، یس دا ڈور از اوپن۔ آگے کے سینٹنسز کو دیکھیے بچوں، حل الباب مغلق، سینٹنس ہے کیا یہ؟ حل الباب مغلق، کیا دروازہ بند ہے؟ کیا دروازہ بند ہے؟ تو یہ سامنے کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے کی تصویر میں کیا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کوئی دروازہ بند نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا نہیں۔ کیا جواب ہے؟ لا نہیں، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، لا الباب مفتوح، نہیں دروازہ کھلا ہوا ہے، نو دا ڈور از اوپن، نو دا ڈور از اوپن۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اگلا سینٹنس آپ دیکھیے، اگلا سینٹنس ہے حل ہذہ ستارۃ، حل ہذہ ستارۃ، کیا یہ پردہ ہے؟ از دس اے کرٹن، کیا یہ پردہ ہے؟ حل ہذہ ستارۃ، کیا یہ پردہ ہے؟ از دس اے کرٹن، نعم ہذہ ستارۃ، ہاں یہ پردہ ہے، یس دس از اے کرٹن۔ اس کے بعد بچوں سینٹنس کیا ہے؟ حل ہذہ غرفتٌ، کیا یہ کمرہ ہے؟ حل ہذہ غرفتٌ، کیا یہ کمرہ ہے؟ جواب کیا ہے؟ لا ہذہ ستارۃ، نہیں یہ پردہ ہے، نہیں یہ پردہ ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال تھا حل ہذہ غرفتٌ، کیا یہ کمرہ ہے؟ از دس اے روم، اور ہم سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں کس چیز کی؟ سامنے تصویر ہے پردے کی، تو جواب کیا ہوگا؟ لا ہذہ ستارۃ، نو دس از اے کرٹن، نہیں یہ پردہ ہے، نہیں یہ پردہ ہے، نو دس از اے کرٹن۔ تو بچوں ہم نے ایکسرسائز نمبر فرسٹ جو اس لیسن کا تھا، جو مشتمل تھا کس پر؟ بات چیت پر، محادثہ پر، گفتگو پر، وہ ہم نے حل کیا۔ اب آپ ان سارے سینٹنسز کو جو ٹیکسٹ آپ کو آج آپ کو یہاں سے پڑھایا گیا یہاں سے یہاں تک، اسے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور اگلا ٹیکسٹ جو ہے عربی کی جو عبارت ہے یہ یہاں سے یہاں تک جو آپ کو ریوائز کیا گیا ہے، اسے بھی اچھی طریقے سے ریوائز کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ جو گفتگو اور محادثہ والا جو پورشن ہے یہ یہاں سے یہاں تک، اسے بھی اچھی طریقے سے آپ ریوائز کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور اسے اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے مجھ سے چیک کرا لیجئے۔ ایک طرف عربی کی عبارتیں ہوں گی، دوسری طرف اس کا ترجمہ آپ لکھیے، اردو میں یا ہندی میں یا انگریزی میں، جس زبان میں بھی آپ کو سہولت ہو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کے سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔